کا کچھ حصہ اس پارے کے اندر ہے، یعنی سورۃ المؤمنون کامل ہے، سورۃ النور کامل ہے، اور سورۃ الفرقان کا تھوڑا سا حصہ اس پارے کے اندر ہے۔ تو پہلا جو یہ پارہ شروع ہو رہا ہے وہ سورۃ المؤمنون سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اور مکی سورتوں کے طریقے سے اس سورت کا موضوع بھی عقیدہ ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں گے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اسی کے ضمن میں عقیدہ رسالت پر بھی لوگوں کی توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون ایک بشارت کے طور پر، ایک خوشخبری کے طور پر مسلمانوں کے سے فرمائی ہے کہ مؤمنون کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر 6 یا 7 صفات بیان کی ہیں، جن صفات کو، یعنی صرف مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی درکار ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ 6 صفات پیدا کر لے رہا ہے تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اولئک الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے، یا جنت میں انہیں اونچا مقام ملنے والا ہے۔ وہ صفات سب سے پہلے ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نماز میں خشوع ہے، دوسری چیز لغویات سے پرہیز ہے، تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، چوتھی چیز شرمگاہ کی حفاظت ہے، پانچویں چیز امانت کی ادائیگی ہے، چھٹی چیز عہد کی پابندی ہے، اور ساتویں چیز نماز کی حفاظت ہے۔ اس بات وہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ نماز میں خشوع کا ذکر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کے فوراً بعد، حالانکہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے، عام طور پر قرآن مجید میں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ آپ یہ چیز پائیں گے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پر زکوٰۃ کے ذکر سے پہلے فوراً اللہ تبارک و تعالی نے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اصل بات وجہ اس کی ہے کہ یہاں نماز کا حکم نہیں ہے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا حکم ہے، اور نماز میں خشوع اور خضوع کے اندر خلل جو چیزیں پیدا کرتی ہیں اس میں لغویات کا بہت بڑا دخل ہے، اس میں لغویات کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لغویات کو رکھا۔ دوسری چیز آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی پہلی صفت کامیاب ہونے والوں کی رکھی کیا کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لیکن نماز میں خشوع اختیار کرنے سے نماز کی پابندی کا مکمل تصور نہیں آتا، اس لیے آخر میں بھی ان صفات پر کا خاتمہ نماز کی حفاظت پر کیا کہ نماز کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اس سے نماز کی اہمیت دین اسلام میں کس قدر ہے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر کے 22 تک اگر آپ دیکھیں، پھر وہی موضوع جو عام مکی صورتوں میں رہا کرتا ہے، یعنی آخرت کا اور معاد کا ثبوت، آخرت اور معاد کا ثبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور کائنات کی متعدد چیزوں کی پیدائش میں آخرت پر ایمان، اپنی قدرت پر ایمان، اور معاد پر جو دلائل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیز قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے ماں کے پیٹ میں 7 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت بات کہی جا رہی ہے ساتھیوں جب تک ابھی علم طب اتنا آگے نہیں تھا، اتنا آگے بڑھا ہوا نہیں تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ کوئی شخص ڈاکٹر ہے، یا کوئی فلاسفی ہے، کوئی یعنی ماہر علوم سائنسداں ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں تھی، بلکہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اسی لیے ان چیزوں کا اور اس تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا وقت نہیں بنا۔ تفصیل سے میں کہتا کہ بعض چیزوں کو اللہ نے ثم سے، یعنی جس میں تاخیر ہوتی اس سے بیان کیا ہے، اور بعض چیزوں کو ف سے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ثم سے ہے اس کے اندر تاخیر ہے، اور جو ف سے ہے ان میں اتنی تاخیر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پیدائش ہے اس کے 7 مراحل کا ذکر کیا ہے، یعنی مٹی کا خلاصہ، نطفہ، علقہ، مدغہ،
عظام اور پھر عظام یعنی ہڈی کے اوپر گوشت، پھر اس کے بعد روح پھونکنا، یہ ایسی چیز ہے جس پر توجہ دے کر کے بعض سائنسداں مسلمان ہو گئے ہیں کہ یہ بات اس وقت کہی گئی ہے کہ علم ابھی تک آگے پہنچا نہیں تھا۔ اللہ کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے یہ بیان فرمانا چاہا ہے کہ جو ذات انسان کی اس طرح تخلیق کے اوپر قادر ہے پہلی بار، وہ دوبارہ بھی اسے پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی پیدائش اور اس کے انتظام کا ذکر فرمایا ہے، پانی کا نازل کرنا اور اسے زمین میں محفوظ کر دینے کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اس پانی کے ذریعے پھل کھیتی کا اگانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ نے خصوصی طور پر حیوانوں کا ذکر اور ان کی پیدائش کا ذکر بیان فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے عبرت ہے۔ یہ چیز سوچنے کی بات ہے کہ انسان، یہ جو جانور اس کے ساتھ رہتے ہیں، انسان ان کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے فضلات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے مر جانے کے بعد ان کے چمڑے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب ذبح کرتا ہے تو ان کے چمڑے سے، ان کے گوشت سے، ان کی چربی سے، ان کی ہڈی سے، یعنی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تو اللہ اسی لیے اللہ بیان فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان قدرت کا ذکر کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہے جو اتنا قادر ہے جو رب، وہ رب تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 50 تک انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا قصہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر خیر کیا، اور آخر میں جا کر کے حضرت موسیٰ، ہارون، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا، اور ذکر میں بعض نبیوں کا نام لیے بغیر ان کی قوموں کا ذکر فرمایا، جیسے حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام۔ نبیوں کے اس مختصر تذکرے کے اندر چند باتوں کی طرف اشارہ ضروری ہے ساتھیوں، جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نبیوں کے تذکرے چھیڑے گئے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ دعوت دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت ہے، آخرت کی دعوت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں نبیوں کی دعوت کے بارے میں یہاں پر ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ، یعنی حضرت نوح نے بھی یہی بات کہی، حضرت ہود اور صالح نے بھی یہی بات کی ہے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کے مخالفین کا یہی شبہ رہا ہے کہ بشر رسول کیسے بن سکتا ہے۔ چنانچہ قوم نوح نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، قوم عاد اور ثمود نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو ایسے بھی کھاتا پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو رسول مان لیں اور ان کے اوپر ایمان لے آئیں؟ گویا جو راہ حق سے بھٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ شبہ رہا ہے کہ کوئی نبی یا کوئی بشر رسول نہیں بن سکتا ہے۔ علی کل حال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اور چیز واضح فرمائی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ لوگ اس قدر مصروف تھے، یہ نہیں کہ وہ آیات کو سمجھتے نہیں تھے، یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں عقل نہیں دی تھی، یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں سمجھ نہیں دی تھی، سب کچھ تھا، لیکن دنیا کے اندر اس قدر مصروف تھے کہ وہ مدہوش ہو گئے تھے اور انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسی لیے وہ آخرت کے عقیدے کو نہ سمجھتے تھے، نہ سمجھنا چاہتے تھے، بلکہ کہتے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ تو بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب قوموں نے جب نبی کی مخالف قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی اور باطل پر اصرار رہا تو سب کا انجام ایک ہی رہا، یعنی ہلاکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ساتھیوں، نبیوں کے اس تذکرے سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت تغییر اور تبدیل ہے۔ تغییر اور تبدیل یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو لاتا ہے، ایک قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو لاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت تغییر ہے، جیسا کہ ان نبیوں کے واقعات سے بہت
واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم ایک اور جماعت لے کر کے آئے۔ قوم عاد اور ثمود کے بعد بیان فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ان کے بعد ہم بہت دوسرے لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے جلدی جلدی رسول بھیجے۔ کلما جاءت امۃ رسولها کذبوہ، جب کسی امت رسولها، جب کسی جماعت کے پاس رسول آتا ہے تو اس کو وہ لوگ جھٹلاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فاتبعنا بعضهم بعضا، ایک کو دوسرے کے بعد فوراً ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا ایسا نام نشان ہم نے مٹا دیا کہ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر ساتھیوں 51 سے 56 تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے واضح طور بیان فرمائی، تمام نبیوں کا دین ایک ہے، البتہ لوگوں میں جو اختلاف پائے جا رہے ہیں ان کی اپنی تبعات چیز ہے۔ ہر رسول کی تعلیم توحید، معاد اور اس کے بعد پاکیزہ روزی کھانا اور رب کی رضا کے لیے عمل صالح کرنا، یہی نبیوں کی بنیادی تعلیم ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، یہ تمہاری امت جو ہے وہ سارے کے ساری ایک ہی امت ہے، یعنی ہر نبی کی تعلیم ایک ہی رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی گویا عقل طیبات کے ساتھ ساتھ اللہ نے عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے۔ عقل طیبات کو پہلے رکھا ہے اور عمل صالح کو بعد میں رکھا ہے، جس سے علماء کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاً عمل صالح کی توفیق بندے کو کب ہوتی ہے؟ جب بندہ پاک روزی کھاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ حرام روزی کھاتے ہیں انہیں عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی توفیق نہیں دیتا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاک روزی نہیں کھاتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے میں چاہوں گا توجہ دلانے کے لیے کہ جن لوگوں کا دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگتا، قیام اللیل میں ان کا دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں ان کا دل نہیں لگتا، تو وہ سوچیں کہ کہیں ان کی روزی کے اندر حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے کہ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے محروم رکھ رہا ہے۔ 57 آیت کے اندر اس کے بعد اللہ نے وہ صفات بیان کی ہے جو ایک سچے متبع رسول کے اندر ہونا چاہیے۔ گویا اہل باطل اور دنیا میں مشغول لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اصل کامیاب لوگ یہ ہیں، ان کی پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ دوسری ان کی صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کونیہ پر ایمان رکھتے اور یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، یہاں سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور ہر ممکن جس قدر ان سے ہو سکتا ہے نیک عمل کرتے ہیں اور نیک عمل میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں ان کی جو صفت بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان تمام کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز قبول، میری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی۔ آیت نمبر 63 سے 82 تک اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ اہل مکہ کی طرف پھیر دیا ہے کہ حقائق واضح ہو جانے کے بعد بھی ان کا معاملہ غفلت ہی کا ہے، وہ آیات قرآنیہ پر توجہ دیتے نہیں ہیں اور اس پر نازل ہونے والے عذاب سے لوگوں پر ان پر جو عذاب آیا ہوا ہے خشک سالی کا یا اور چیز کا، اس سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھے گپ شپ کے اندر مشغول رہا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج بہت صورت حال ہے کہ یہ عذاب کورونا وائرس کے طور پر مسلمانوں کے اوپر آیا ہے، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیات پر توجہ دینے کے بجائے اپنا زیادہ وقت موبائل کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور ایسی چیزوں میں لگائے ہوئے ہیں جو اس کے لیے نہ آخرت میں کسی فائدے کی ہے نہ دنیا میں کسی فائدے کی ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 86 سے لے کر کے 92 تک کلام کا رخ پھر اس موضوع کی طرف پھیر دیا ہے جس کا ذکر ابتدائی صورت میں ہوا تھا، یعنی ان محسوس چیزوں سے عبرت حاصل کرنا اور محسوس چیزوں کو دیکھ کر کے آخرت کی
پر توجہ دینا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر توجہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت دوبارہ زندہ کرنے پر توجہ دینا اور اللہ واحد پر ایمان لانا، اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے تمہیں دل دیا، اس نے تمہیں کان دیا، اس نے تمہیں آنکھ دیا، یہ ساری چیزیں دی ہیں، لیکن تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں بسایا ہے اور ایک وقت کے بعد تمہیں اپنی طرف بلا لے گا، لیکن پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے ہو۔ وہی ذات ہے جس نے جو تمہیں مارتا ہے اور تمہیں جلاتا ہے، اسی طریقے سے اس نے رات اور دن کا سلسلہ رکھا ہے، اس پر تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر غور کرو تو سمجھ سکتے ہو کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بل قالوا مثل ما قال الاولون، جیسے پچھلے لوگوں نے کہا کہ اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی ان کی وہی راگ ہے جو پرانے لوگ راگ الاپتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز انہوں نے پیش نہیں کی۔ آیت نمبر 82 سے لے کر کے 92 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنی توحید کا، اپنے خالق واحد ہونے کا اقرار ان کی زبانی کروایا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ اسی طریقے سے ان سے پیچھے کہ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ گویا کہ ان تمام چیزوں پر اہل مکہ کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، نہ آج کے لوگوں کے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بھی چیلنج دیا کہ کون ہے من یجیر ولا یجار علیہ، کون ایسی ذات ہے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت اور حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کائنات کے ایک ذرے پر بھی کسی کو حکومت حاصل نہیں ہے، وہ جس کو پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا اور جس کو چھوڑ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اس کا جواب بھی وہ لوگ یہی دیں گے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن پھر کیوں ایمان نہیں لے آتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کس بھول کے اندر تم ہو، تمہیں کیسے جادو کر دیا گیا ہے؟ بل اتیناہم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر کے آئے ہیں، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بل ہم لے کر کے آئے حق لے کر کے لیکن وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 93 سے 98 تک یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف موڑ دیا ہے، بلکہ ہر مسلمان، ہر داعی، ہر مبلغ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جو لوگ دین کے راستے سے دور ہوں، سمجھانے کے باوجود حق کے قریب نہ آنا چاہیں، تو گویا اللہ کے عذاب کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اب آپ کا موقف درجے ذیل ہونا چاہیے۔ میں گنا دے رہا ہوں، اس صفحے کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ پاس یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگیے اور یہ کہیے کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہی ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھ لے۔ قل اے ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رہی ہے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فتنے میں عذاب میں ڈالنا چاہے تو اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بغیر فتنے میں ڈالے ہوئے ہمیں اٹھا لے۔ دوسری چیز، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے برائی کا بدلہ تم بھلائی سے دو، نہ ایک ہی بلائی کا بدلہ تم برائی سے دو۔ تیسری چیز ہے شیطان کے وسوسوں سے بچو اور ہر معاملات میں اس کی دخل اندازی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ شیطان ہر طریقے سے تمہیں دھوکے میں دینا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آیت نمبر 99 سے لے کر کے 100 میں کافروں اور مجرموں کے حق سے دور جو لوگ ہیں ان کی موت کے قریب جو ان کی کیفیت ہوگی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وہ تمنا کریں گے جب موت کو اور عذاب کو اپنی
تباہی کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو واپس کر دے تاکہ میں نیک عمل کر کے آ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہا کلمۃ هو قائلھا، انہیں اتنا موقع ملا تھا نیک عمل کر لیتے لیکن اب انہیں دوبارہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 101 سے لے کے 144 تک ساتھیوں قیامت کی بات ایسی ہولناکیوں کا ذکر ہے جس سے انسان کا وجود کانپ جائے، انسان کا دل دہل جائے، اسے پڑھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا نہ ہی وہاں پر کسی کا نسب کام دے گا، ولا یتساءلون، نہ ہی کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا۔ علی کل حال اس کے بعد کافروں کی بدبختی اور مومنوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے خوفناک چیز ہمارے اور آپ کے سامنے اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کافر جہنم میں جلتے جلتے پریشان ہو جائیں گے تو اللہ سے اپنی ایک عرضی پیش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم بدبخت ہیں، ہم نالائق تھے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ واپس کر دے، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے نکال لے، اب اگر دوبارہ ہم ایسا عمل کرتے ہیں آنے کے لیے تو ہم ظالم ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں صرف یہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کر کے تم رہو، اب اس کے بعد سے تمہیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عبرت کی بات یہ بتائی ہے کہ آخر ہم نے اپنے نیک بندوں کو یہ مقام کیوں دیا کہ تمہاری طرح انہیں عذاب میں نہیں ڈالا بلکہ اپنی نعمتوں میں رکھا، اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر ایمان لے آئے، کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، لیکن تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے دین کا، ان کے نماز کا، ان کی داڑھی کا، ان کے مدرسے کا، ان کے چال چلن کا تم لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی آج انہیں اس نعمت سے نواز رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، اس لیے انہیں یہ نعمت مل رہی ہے۔ سورت کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی نے بعث یعنی قیامت کی دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک عقلی دلیل پر دیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے طرف واپس نہیں لیے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتعال اللہ الملک الحق، ایسا وہ رب جو ملک حق ہے اس سے یہ دور کی بات ہے، بہت بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو عقل کے خلاف ہو، یہ تو بے عقلی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے خاتمے پر کافروں کو ان کے شرک کی وجہ سے جو عذاب دیا جا رہا اس کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہر جیسے بلکہ میں شروع ہی سے کہتے آ رہا ہوں کہ ابتدائے سورت اور آخر سورت کے اندر بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے ان مومنوں کا ذکر تھا جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور سورت کے آخر میں کافروں کا ذکر ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس پارے کی دوسری سورت اور بڑی اہم سورت ساتھیوں سورت النور ہے۔ یہ سورت بلا شبہ مدنی ہے، بلکہ مدنی دور میں غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی، یعنی 4-5 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عفت اور پاک بازی ہے۔ ایک الفاظ میں اگر کچھ ادا کیا جاتا ہے وہ ہے کہ عفت اور پاک بازی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان کیے ہیں جن اصول کو اپنا کر کے کوئی پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ ماحول تیار ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زوردار انداز میں ایک تنبیہ کی ہے مسلمانوں کو کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، اے لوگو یہ سورت ہے جو ہم تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں اور ان میں وہ دلائل موجود ہیں، وہ احکام موجود ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لہذا اس کو پڑھنے اور اس کو لینے میں ذرا تم سمجھنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، کسی عام انسان کا نہیں ہے۔ آج یہ چیز عموماً ہمارے لوگوں کے ذہن میں غافل ہے کہ دنیا کے قانون کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اللہ کے قانون کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ چاہیے کہ اللہ کا قانون وہ زیادہ اہمیت رکھے، دنیا کے قانون کی وہ اہمیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آیت سے لے کر کے 10 آیت تک زنا سے متعلقہ احکام بیان فرمائے ہیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں فساد کا بہت بڑا
پہلا سبب جو بنتا ہے وہ زنا اور اس سے متعلقہ چیزیں بنتی ہیں، جیسا کہ آپ لوگ بار بار پڑھتے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مستدرک حاکم ہے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قوم فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی قوم کے اندر زنا اور سود کا دورہ ہو جائے، سود کا بازار گرم ہو جائے اور زنا عام ہو جائے، تو گویا وہ قوم کے لوگ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ زنا کی حد پہلے سب سے اس میں کیا ہے؟ زنا کی حد بیان ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی مرد ہے یا عورت زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حد 100 کوڑے رکھی ہے، اور یہ 100 کوڑے عام مجمع کے اندر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ عام مجمع کے اندر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ زانیہ عورت، کسی مسلمان عورت سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو زانیہ ہے، اپنے زنا سے توبہ نہیں کرتی ہے، زنا کے اندر ملوث ہے، پھر اگر کسی پاکباز مسلمان مرد سے اس کی شادی ہوتی ہے تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ شادی منعقد ہوگی بھی نہیں، اس طرف توجہ دینا چاہیے، الا یہ کہ وہ توبہ کر چکی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ زانیہ جس کا پیشہ زنا بن جائے، جو زنا کو پسند کرتی ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو شریف زادی کر رہی ہے، لیکن چھپے طور پر اگر وہ زنا کو پسند کرتی ہے اور زنا سے ممانعت نہیں کرتی تو وہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نہ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان مرد ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے، زنا سے توبہ نہیں کرتا، زنا پر شرمندہ نہیں ہے، تو اس کی شادی کسی پاکباز مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسرا حکم جو اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص والذین یرمون المحصنات، کوئی شخص اگر پاکباز مسلمان عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو اس کے اوپر 80 کوڑے برسائے جائیں گے، اور صرف 80 کوڑے ہی نہیں، اس کی دوسری سزا یہ ہے کہ ساری زندگی وہ کوئی گواہی دے، کوئی شہادت پیش کرے، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے چوتھا حکم اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاکباز کہ اپنی بیوی کو، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرتا ہے، اس نے زنا کیا ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو دونوں کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دونوں کا فیصلہ حد لعان سے ہے، یعنی مرد پہلے 4 بار کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اور 5ویں بار کہے اگر میں سچا نہیں ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے عورت کہے گی 4 بار میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ اس کے بعد دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی، ساری زندگی دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 نمبر آیت سے لے کر کے 26 نمبر آیت تک مائی عائشہ الطاہرہ المطہرہ 7ویں آسمان پر سے جن کی برکت نازل، جن کے بارے میں ان کی طہارت نازل ہوئی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شخص ایسا کیا ہے اسے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو یہ قصہ آپ لوگ جانتے ہیں یا پڑھے ہوں گے، اگر پڑھے نہیں تو سیرت کی کتابیں موجود ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہدایت دی ہے، اس لیے کہ عفق کا قصہ پورا بیان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ عائشہ پاک ہے، اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ان 16 آیتوں کے اندر ہدایت دی ہے، ان کا ایک ہلکا سا خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کی ہے، خاص طور سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان کے سامنے یہ معاملہ آیا تو کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عائشہ زنا کرے۔ تو گویا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی پاکباز شریف مسلمان عورت کے بارے میں حسن ظن رکھنا ضروری ہے، بدظنی رکھنا گویا کہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو منافق
منافقین کے چکر میں پھنس کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا، اس لیے تم نے کوئی معمولی بات نہیں کہی ہے۔ تیسری بات مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، کاش کہ آج کے ڈرامہ نگار لوگ، ڈرامہ بنانے والے، ناول لکھنے والے، فحش فلمیں بنانے والے اس آیت کے اوپر غور کرتے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگوں کو یہ بات پسند ہے کہ کسی مسلم معاشرے کے اندر فاحشہ، برائی پھیلے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت بھی عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ گویا یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر فحش اور یعنی زنا اور اس سے متعلقہ چیزیں پھیلنے کا ڈر ہو۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو شیطان کی چالوں سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تو تمہارے اندر فحشا اور منکر کو پھیلانا چاہتا ہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یا یہ کہیے کہ ان کو اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ تم کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو، اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے تمہاری شان کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے تم جو اللہ کے لیے کام کر رہے تھے اسے نہ روکو۔ مثال کے طور پر ایک داعی ہے، وہ کہیں جاتا ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے، لیکن وہاں کے لوگ اس کے اچھی خاطرداری نہیں کرتے ہیں، اسے اچھا طریقے سے نہیں پیش آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خیر کا کام نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کسی مومنہ پاک باز عورت پر تہمت لگانے کو ایک بہت بڑا گناہ بلکہ اپنی لعنت کا سبب قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 29 تک ساتھیوں ایک معاشرتی آداب بیان ہوئے ہیں کہ کسی گھر میں داخلہ ہو تو اس کا ادب کیا ہے، اس سلسلے میں کیا چیزیں اور کن آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کسی گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر کے اور سلام کر کے جائے۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہے، آپ کا کمرہ نہیں ہے تو اجازت لے اور سلام کر کے داخل ہو۔ اگر گھر اور کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے تو بلا اجازت اس گھر کے اندر نہ جائے۔ اس طریقے سے ساتھیوں میرے سامنے بعض ایسے حادثات پیش آئے جس کی وجہ سے دو ساتھیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے کمرے کے اندر کوئی گیا۔ اگر کسی کے ہاں زیارت کے لیے آپ گئے اور اس نے اجازت نہ دی تو واپس ہو جانا چاہیے اور ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کوئی ایسا گھر جس میں جانے کی آپ کو کوئی ضرورت ہو یا آپ کا کوئی سامان ہو۔ اب اذان کے جواب کے لیے تھوڑا سا رکتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کسی گھر میں داخلے کے جو آداب ہیں ان میں سے ہم نے کہا ایک ادب یہ ہے کوئی ایسا گھر ہے جس میں جانے کی آپ کو ضرورت ہے یا وہاں آپ کا کوئی سامان ہے اس میں کوئی موجود نہیں ہے تو اس میں بلا اجازت داخلے کی آپ کو اجازت ہے، جیسے مسافر خانہ ہوتا ہے، کسی کا مہمان خانہ ہوتا ہے یا ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طریقے ساتھیوں آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غض بصر یعنی اپنی نظر نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نظر نیچی رکھنے کا پھر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت میں اپنی نظر کو نیچی رکھنے یعنی وہ چیز خصوصاً عورتیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں، ان کو دیکھا نہ جائے۔ آیت نمبر 31 میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی غض بصر یعنی نظر کو نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہ کے حفاظت کا حکم دیا ہے، اور بغیر کسی ضرورت کے یعنی غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کے ظاہر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ البتہ محرم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان میں سے 12 ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ بات تو محرم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ جیسے زینت سے مراد کیا ہے؟ اپنا چہرہ ہے یا اپنا دونوں ہاتھ ہے یا سر ہے یا بسا اوقات اپنے یہ ہتھیلی ہے یہاں تک داخل کرنا یا کلائی ہے، یہ چیزیں ہیں، یا پیر کا جو حصہ رہا کرتا ہے اوپر کا نیچے کا وہ سارے حصے ظاہر کرنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو ساتھیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی گھر میں داخلے کے آداب کیا ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی گھر میں آپ کو جانے کی ضرورت ہے، اگرچہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا وہاں پر کوئی سامان ہے
تو اگر آپ اس میں جانا چاہیں تو بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. جیسے مسافر خانہ ہے انسان رہا کرتا ہے یا کسی کا مہمان خانہ ہے, ایک بار آپ کو آنے کی اجازت دے دی ہے, دوبارہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں, آپ کو وہاں پر سامان ہے, آپ وہاں پر رہتے ہیں, ضرورت ہے, تو آپ بغیر اجازت کے بھی اس میں جا سکتے ہیں. آیت نمبر 30 میں اللہ نے مسلمانوں کو غض بصر یعنی اپنی نظروں کو نیچی رکھنے, اور نظروں کو نیچی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا دیکھنا خصوصاً عورتوں سے متعلق دیکھنا جائز نہیں ہے, ان چیزوں کو نہ دیکھے, بلکہ انسان اپنی نظر کو وہاں پر نیچی کر لے, اپنی نظر کو پھیر لے. تو نظر کو نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, یعنی زنا, لواطت وغیرہ سے پرہیز کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے غض بصر کو مقدم کیا اس لیے کہ عموماً آپ دیکھ لیں کہ انسان زنا کے اندر دوسری چیزوں میں کب پڑتا ہے, جب اپنی نظر کی حفاظت سے کوتاہی کرتا ہے. تو آیت نمبر 31 میں عورتوں کو بھی نظر کے نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہ کے حفاظت کا حکم دیا ہے, اور اجنبی مردوں کے سامنے انہیں اپنی زینتوں کو ظاہر کرنے سے روکا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. پھر ان 12 مردوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. زینت سے مراد یہاں پر وہ چیزیں ہیں جیسے دونوں ہاتھ ہیں, یا ہاتھ کا آگے کا تھوڑا سا حصہ ہے, یہ نہیں کہ پورا یہاں تک کندھے تک ہو. اسی طریقے سے چہرہ ہے, یا اپنے سر کے بال ہے, یا اپنے پیر ہے, اور پیر میں ابتدائی حصہ جو پڈلی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, نہ کہ پورا اوپر تک, آدھی پڈلی کے اوپر تک کا حصہ, ایسا نہیں. یہ ظاہر کرنا جائز ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 کا شمار کیا ہے. شوہر ہے, باپ ہے, سسر ہے, شوہر کے بیٹے ہیں, اپنے بیٹے ہیں, بھائی بھتیجے بھانجے, عورتیں, زرخرید غلام, نابالغ بچے, اور وہ لوگ جن کے اندر جنسی شہوت نہیں ہے. ان تمام لوگوں کے سامنے اپنی عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اس حرکت سے بھی منع فرمایا, ہر اس حرکت سے جس سے اس کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے, جیسے پیر کا پٹھکنا, چوڑیوں کا کھنانا, یا اس طریقے سے نرم اور شیریں آواز کے اندر بات کرنا. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جن میں لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے. لہذا اس کوتاہی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. علی کل حال آیت نمبر 32 سے 34 تک بیوہ عورتیں, غیر شادی شدہ مرد و عورت کی شادی کی ترغیب دی ہے, اور یہ کہ کسی کی غربت شادی میں مانے نہیں ہونی چاہیے, کسی کی غربت شادی میں مانے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کشادگی پیدا کرے. ہاں, جن کے پاس شادی کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور شرافت کی تاکید کی ہے. غلاموں اور لوڈیوں کی آزادی کی بھی اللہ نے اس میں تاکید فرمائی. اسی طریقے سے ایک اہم چیز جو اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے اس آیت میں, خاص طور پر 32 آیت کے اندر, کہ لوڈیوں کو زنا پر نہ ابھارا جائے. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگ کمائی کرتے تھے, تو گویا آج یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ معاش اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس کے اندر زنا کو یا اس سے متعلقہ چیزوں کو فروغ ملتا ہو. آیت نمبر 35 سے 40 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نور کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے مستفید ہونے والے اور اس سے مستفید نہ ہونے والوں کی مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی گویا نور کا سبب اور مصدر ہے, اور اپنی ہدایات اور کتابوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ وہ نور نازل فرماتا ہے. بس جو اس نور کو قبول کر لیتا ہے وہ کامیاب اور روشنی کے راستے پر چل رہا ہے, اور جو نور کو قبول نہیں کرتا وہ ظلمت اور تاریکی میں بھٹک رہا ہے. علی کل حال ساتھیو, اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی نصیحتیں ہمیں اور آپ کو بیان فرمائی ہیں, لیکن میں صرف ایک بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال جنہیں نور نہیں ملا, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی, نبی کے ذریعے جو تعلیم آئی انہوں نے قبول نہیں کیا, اللہ نے ان کی مثال کیا دی ہے, وہ سمندر کی, گہرے سمندر کی تہ میں ہیں, اور موجوں پر موجیں ہیں, تاریک ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں, ایسی تاریکی کے اندر موجود ہیں کہ ہاتھ پھیلائیں تو پھر بھی دکھائی نہیں دیتے. یہ ایسی منظر کشی کی گئی ہے, فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اس پر غور کریں تو یہ منظر کشی وہی شخص کر سکتا ہے جو سمندر کے سفر میں گیا ہو اور وہاں اسے ایسا مرحلہ پیش آیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ نے کبھی سمندر
سمندر کا سفر نہیں کیا، آپ یہ منظر پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ آیت نمبر 42 سے 46 تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے کچھ شہادات اور نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اللہ کی خالقیت، اس کی وحدانیت پر کھلی دلیل ہیں، مگر لوگ اس سے وہی محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہو، ورنہ ساتھیو صرف جیولوجی اور زیولوجی کی قوت سے اس حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے کہ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز بلکہ پر پھیلائے ہوئے چڑیا اس فضا میں جو اڑ رہی ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے ہدایت لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ یہ منظر جو کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر ان کو جمع کرتا ہے، پھر تہ بتہ ہوتے ہیں گویا کہ وہ پہاڑ ہے۔ ذرا اس منظر کے اوپر غور کریں تو نیچے سے اس منظر کو کوئی آدمی معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ بھی جہاز نہیں تھے، اس وقت یہ منظر کھینچنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور یہ کلام ان کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ علی کل حال آیت نمبر 47 سے 54 تک اللہ نے منافقوں کی بعض ناشائستہ حرکتوں پر سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے۔ ان میں ان کی سب سے بری حرکت یہ تھی کہ جہاں پر ان کا اپنا فائدہ ہوتا تھا وہاں تو فیصلہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے، لیکن جہاں نقصان ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ یہودیوں کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ تو گویا یہ مثال ہے کہ آج ہمارا جہاں فائدہ ہو وہاں ہم مولوی سے فتویٰ پوچھیں گے، اور جہاں ہمارا نقصان ہو ہم دنیاوی عدالتوں کے پاس جائیں گے جہاں پر کفر کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 55 سے 57 کے اندر مسلمانوں کو جو ہجرت کے بعد بے امنی کی شکایت کر رہے تھے اور پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین پر غلبہ اور حکومت اور امن و امان کے حصول کا وعدہ فرمایا، لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا مطالبہ کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، شرک سے پرہیز کریں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ دے اور رسول کی اطاعت کرے۔ اگر یہ چیز کرتے رہے تو انہیں نماز دنیا میں امن بھی ملے گا اور زمین کے اوپر انہیں حکومت بھی ملے گی۔ اسی سے بعد علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ چیز جو بیان کی جا رہی امن کو ہونا، دنیا میں خلافت کا ملنا، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہے نہ کہ اس کے بعد۔ آیت نمبر 58 سے 60 تک اللہ تعالیٰ نے ان بعض احکام طرف دوبارہ اللہ تعالیٰ پلٹ کر کے آیا ہے جن احکام کا ذکر اس میں تفصیل کے ساتھ ہو رہا تھی، یعنی ستر و حجاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ جو تمہارے زیر دست ہے یا نابالغ بچے ہیں وہ تمہارے پاس آئے جائیں گھر میں تو ان کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہاں 3 وقت ایسے ہیں جو اجازت کی ضرورت ہے، وہ کب ہے؟ فجر سے پہلے ہے، عشاء کے بعد ہے، اور دوپہر میں قیلولہ کے وقت ہے۔ البتہ بلوغت کے بعد ہر کسی کو کسی کے خاص کمرے میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ عورتیں جو یاس کی عمر کو یعنی ایسی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ انہیں دیکھ کر کے انسان کے اندر نہ ان سے شادی کی خواہش ہوتی ہے نہ کسی اور کوئی جذبہ اٹھتا ہے، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ اپنی وہ ظاہری زینت یعنی اپنے چہرے کا کھولنا ہے یا اپنے ہاتھ کا کھولنا ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ البتہ اس پر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں زینتیں وہاں پر ظاہر نہ ہوں، یا نہیں کہ لپسٹک لگائے ہیں، خوبصورت اپنا چہرہ بنائے ہیں اور یہ ہے پھر بھی وہ ظاہر کریں، لیکن پھر بھی ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ان بوڑھی عورتوں کے لیے ہے۔ البتہ بوڑھا مرد جو ہوگا چاہے 60 سال کا ہے، 65 کا ہے، 75 کا ہے، ہر جوان عورت کو جو اس کی محرم نہیں ہے اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی جوان عورتوں کو تو بوڑھی عورتوں کو اس سے رخصت ہے، لہذا مردوں کو بھی اس سے رخصت اس کے بارے میں رخصت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک پریشانی کو حل کیا ہے۔ وہ ساتھیوں پریشانی یہ تھی کہ مسلمان جب جہاد پر جاتے تھے تو اپنے کسی کمزور، بیمار یا مجبور رشتہ دار کو اپنے گھر کی ذمہ داری سونپ کر کے جایا کرتے تھے، لیکن وہ امانت داری کی وجہ سے بھوکے رہ جاتا تھا، لیکن وہاں سے کچھ لیتا نہیں تھا، پریشان ہوتا تھا لیکن کچھ کھاتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لیس علیکم تمہارے بارے میں کوئی حرج نہیں، تم تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم یعنی آگے تک ان کا ذکر فرمایا کہ ان کے گھروں سے کھاؤ۔ تقریباً 10 یا 11 ہیں جن کے گھروں سے جہاں سے کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسی آیت کے آخر میں ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تاکید فرمائی ہے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے، اگرچہ وہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی سلام کر کے جاؤ۔ اگر اہل و عیال ہے تو ان پر بھی سلام کرو، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ان سے سلام کیا جائے گا، جیسا کہ امام بخاری کی الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہو جہاں پر کوئی نہیں ہے تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سورت کے آخر میں 62 اور 63 آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا ہے کہ رسول کا احترام واجب اور اس کی تعظیم فرض ہے۔ مثلا اگر کسی عام معاملے میں رسول تمہیں شامل ہونے کے لیے بلائیں تو اولاً بلا چونچرا ان کی بات پر لبیک کہو، ثانیاً وہاں سے ان کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ دوسری بات، رسول کو خطاب کرتے وقت وہ اسلوب نہ اختیار کرو جو آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہوئے اختیار کرتے ہو۔ رسول اگر تم کو آواز دے تو اس کی حیثیت وہ نہیں دینی چاہیے جو عام لوگوں کو دینی چاہیے، بلکہ ہر حال میں اگرچہ تم نماز ہی میں کیوں نہ ہو پھر بھی رسول کی بات کا جواب دو اور نماز توڑ کر کے ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتنہ میں پڑنے اور عذاب علیم میں پڑ جانے کا خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ایسا شخص کو فتنے میں پڑ سکتا ہے یا اسے عذاب علیم حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں، اس کی آخری سورت سورۃ الفرقان ہے جس کا تعلق زیادہ عام طور پر 19ویں پارے سے ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 1-2 صفحے اس کے اندر رہ گئے ہیں اس کا ذکر میں 19ویں پارے کے ساتھ کروں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے احکام اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل کے، آپ کی حدیثوں کے تعامل کے، آپ کے مسجد سے کے تعامل کے جو آداب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان آداب کو اپنانے اور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔